هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجنائز، جنازے کا بیان. جب صاحب کتاب نماز کے اہم مسائل سے فارغ ہوئے تو یہاں سے ایک اور اہم نماز، جنازے کی نماز کی بیان کو شروع کر رہے ہیں. اور اس کی شروعات انہوں نے ان چیزوں کے بیان کرنے سے کی ہے جہاں سے موت کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز یہ مرنے کے بعد ہوتی. تو جب انسان پر موت کی کیفیت طاری ہونے لگے، موت کی ظاہری علامتیں نظر آنے لگے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، پھر مرنے کے بعد غسل کیسے دینا چاہیے، پھر اس کے بعد جنازہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کچھ اور جنازے سے متعلق مسائل کو بیان کر کے کتاب الصلاۃ کے اس بحث کو مکمل کر دیں گے. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں موت رہا ہمیشہ یاد داشتن. کہہ رہے ہیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اتنی بات تو کنفرم ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، مگر موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ 60 سال میں آئے گی، 40 سال میں آئے گی، 50 سال کے بعد آئے گی. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. وصیت نامہ بما وجب به الوصیت ہمراہ داشتن. کہہ رہے کہ اور وصیت نامہ بما وجب به الوصیت، جن چیزوں کا وصیت کرنا ضروری ہے، ہمراہ داشتن اپنے ہمراہ رکھنا چاہیے. یعنی ایک وصیت نامہ لکھ کر رکھ لینا چاہیے، اور اس کے اندر خاص طور پر ان باتوں کو لکھنی چاہیے جن باتوں کا وارثوں کو بتانا ضروری ہے. مثال کے طور پر لوگوں کا قرض، کتنا لوگوں کو قرضہ دینا ہے، لوگوں سے کتنا قرضہ لینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے لکھنی چاہیے اس کے اندر. کہہ رہا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یعنی عام حالات کے اندر یہ مستحب ہے کہ وصیت نامہ کے اندر ضروری چیزوں کو آدمی لکھ کے رکھے. در وقت غلبہ ظن بموت واجب است، اور جب موت کا ظن غالب ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے. آدمی کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اب موت بالکل جو ہے ظن غالب ہو گیا، تو اس وقت لکھ کر رکھنا چاہیے، واجب ہے، ضروری ہے. کہہ رہے کہ در حدیث است کہ ہر روز 20 مرتبہ موت را یاد کنند درجہ شہادت یابد. یہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی ہر دن موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے اس کو وہ شہادت کا درجہ پائے گا. تو یہ موت کو یاد رکھنے کی فضیلت ہے. مثلا جو مسلمان مشرب بمرگ شبد. کہہ رہے کہ جب مسلمان موت سے مشرف ہو جائے، یعنی موت سے ہمکنار ہو جائے، تلقین شہادتین کردہ شود، تو شہادتین کی تلقین کرنی چاہیے. تو جب موت سے مشرف ہو، یعنی موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، تو اس وقت کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. اور کلمے کی تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے، جا کر اس کو کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، یہ نہیں، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر آدمی خود کلمہ پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سن کر اس کا کلمہ پڑھنے لگے. اس لیے کہ نزا کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اس وقت انسان کو. تو کسی چیز کو پڑھنے، کلمہ کو پڑھنے کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے پڑھنا چاہیے. کیا وہ سورہ یاسین بسرش خواندہ شود، اور اس کے سر کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. مچو بمیرت، اور جب مر جائے دہن و چشمے و پوشیدہ شود، تو اس کی آنکھ اور منہ کو بند کر دینا چاہیے.
کسی کپڑے وغیرہ سے باندھنا چاہیے، ڈھاٹا باندھ دینا چاہیے۔ ودر دفن او شتابی کردہ شود، اور اس کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، بلا وجہ میت کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دینا چاہیے۔ مسئلہ چون غسل دادا شود، کہہ رہے کہ جب غسل دینا ہو تختہ را بعود سوز سہ بار تجمیر کند۔ عود کے ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جس سے خوشبو تیار کیا جاتا ہے، یہاں اس سے جو ہے خوشبو مراد ہے، اور تجمیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے دھونی دینا۔ تو غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میت کو کیسے غسل لیا جائے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، ایک لکڑی کا تختہ لے لیا جائے، اور چونکہ عام طور پر وہ بہت دن سے پڑا رہتا ہے، لکڑی کا تختہ جو ہے اگر جو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے خوشبو کی دھونی دینی چاہیے۔ تو جو خوشبودار لکڑی جلا کر اس کو دھونی دینے سے کیا ہوگا کہ اس جو تختہ جو ہے وہ مہکنے لگے گا، خوشبو کا اثر اس میں بھی آ جائے گا۔ و مردہ را برہنہ کردہ عورت او پوشیدہ بروے بیارد، کہہ رہے ہیں مردہ کو ننگا کر کے اور اس کے شرمگاہ کو چھپا کر اس پر لایا جائے۔ تو اس پر جو ہے دھو دینے کے بعد مردے کو جو ہے لٹا دیا جائے، اور اس کے کپڑے کو چاک کر کے الگ کر لیا جائے، اس کے شرمگاہ کو جتنا سطر ہے، مطلب مرد کا سطر جو ہے گھٹنے سے لے کے کیا کہتے ہیں ناف تک ہے، اس کو چھپا دیا جائے، باقی کپڑا نکال لیا جائے۔ اس کے بعد کیا کیا جائے، وہ نجاست حقیقی پاک کردہ، کہہ رہے کہ اور نجاست حقیقی سے اس کو پاک کیا جائے، اس کے پیٹ وغیرہ کو سہلایا جائے تاکہ پیٹ کے اندر اگر پیشاب یا پخانہ ہو تو وہ نکل جائے، اس کے بعد اس کو استنجا کرا دیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ بے آنکھ آب در دہن و بینی او کردہ شود، اس کے منہ اور ناک کے اندر پانی نہ ڈالا جائے۔ تو منہ ناک کے اندر پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ کسی کپڑے وغیرہ بھگا کر اس کے منہ اور ناک کو پوچھ دیا جائے گا۔ وضو کنانیدہ بآبے، اور اس کو وضو کرایا جائے ایسے پانی سے کہ درا برگے کنار کہتے ہیں بیری، کہ درا برگے کنار یا باندین آ جوش دادا باشد، کہ جس میں بیری کے پتے یا اس جیسے کوئی دوسری چیز کو ڈال کر جوش دیا گیا ہو، کھولایا گیا ہو، تاکہ پانی بالکل صاف ہو جائے اور وہ میل وغیرہ کو ظاہری میل کو دور کر دے۔ غسل دادا شود، غسل لیا جائے۔ کہہ رہے وہ موئے ریش و موئے سرے او بگل خیرد بگل خیر و مانند آب بشوید، کہہ رہے کہ اس کے داڑھی اور سر کے بال کو بگل خیر ختمی سے و مانند آب بشوید یا اس جیسے کوئی اور چیز سے دھوئے۔ ہمارے زمانے میں صابن کا رواج ہے تو صابن سے دھو دے، اس زمانے کے اندر ختمی وغیرہ صابن ہی ایک قسم کہہ لے پتا ہوتا تھا، تو اس سے جو ہے دھویا جاتا تھا۔ اول بر پہلوے چپ غلطانیدہ، کہہ رہے پہلے جو ہے بائیں پہلو پر اس کو لٹایا جائے، پستر بر پہلوے راس، اس کے بعد جو ہے دائیں پہلو پر غلطانیدہ لٹا کر بشوئے دھویا جائے، تاکہ آب رواں شود، یہاں تک کہ پانی بہہ جائے، وہ تکیہ دادا اور ٹیک لگا کر شکم اورا اس کے پیٹ کو آہستہ بمالد، آہستہ سے ملا جائے، اگر چیزیں برآیت پاک کنند، اگر کوئی چیز نکلے تو اس کو پاک کر دیا جائے، یعنی پیشاب وغیرہ قطرات اگر نکلے یا پخانہ وغیرہ نکلے تو اس کو دھو کر اس کو پاک کر دیا جائے، لیکن غسل کی اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِعَادَةُ غسل ضرور نیز، کہہ رہے غسل کی اعادہ ضروری نہیں ہے۔ پستر از پارچہ خشک کردہ، پھر کپڑے سے خشک کر کے خوشبو بر سر و ریش، خوشبو کو اس کے سر پر اور داڑھی پر، و کافور بر اعضائے سجدہ او بمالد، اور کافور کو اس کے سجدہ کے اعضاء پر ملا جائے، و کفن پوشاند، اور اس کو کفن پہنا جائے۔ اب کفن کی تعداد کتنی ہونی چاہیے،
کہہ رہے کہ مرد را سہ پارچہ مسنون است بقول ابو حنیفہ، کہہ رہے کہ آدمی کے لیے 3 کپڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 کپڑوں کے اندر مرد کو کفن دینا یہ مسنون ہے۔ یکے کفنے تا نصف ساق، پہلا کفن ہے جو نصف ساق تک ہوگا، 2 چادر از سر تا قدم، اور 2 چادر ہوں گے جو سر سے پیر تک اس میں مرد کو آدمی کو لپیٹا جائے گا۔ ابھی اس کو الفاظ کے اندر سمجھا نہیں جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو ہیں جس میں آپ جو ہے اس کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے کہ ودر حدیث صحیح آمدہ، صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم را در سے چادر کفن دادا شد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا تھا۔ کیا تھا؟ قمیض در آ نبوت، اور اس کے اندر قمیض نہیں تھا، اس کے اندر قمیض نہیں تھا۔ تو 3 کپڑے جو ہے کے اندر آدمی کو غسل کفن دینا مسنون ہے۔ کہہ رہے کہ کیا مردے کو دستار باندھ کر، پگڑی باندھ کر بھی قبر کے اندر لٹایا جائے گا کفن کے ساتھ؟ کہہ رہے کہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ کہہ رہے وہ دستار بستن بدعت است، اور دستار باندھنا مردے کو یہ بدعت ہے۔ وگہ سے پارچہ میسر نہ شود، 2 پارچہ کفن کفایت است، کہہ رہے کہ اگر 3 کپڑا نہ ملے تو 2 کپڑے کے اندر کفن دینا یہ کافی ہے۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر یک چادر دفن کردہ شد، کہہ رہے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 کپڑے کے اندر، 1 چادر کے اندر کفن دیا گیا تھا، اور وہ بھی پورا نہیں تھا کہ اگر سر می پوشید پا بھرانا میں شد، کہ اگر سر کو چھپایا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا، اور اگر پا می پوشید، اور اگر پیر کو چھپایا جاتا از جانب سر کوتاہی می کد، تو جانب سر یعنی سر کا جہت کھل جاتا ہے۔ آخر بحکم سرور علیہ السلام بجانب سر کشید، کہہ رہے کہ جو ہے آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کپڑے کو، چادر کو سر کی طرف سے کشیدند کھینچ دیا گیا، اور برپا گیا انداختن، اور پیروں پر گھاس ڈال لیے گئے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ یہ مرد کے کفن کی کیفیت تھی۔ وزن را 2 پارچہ زیادہ دادا شود، کہہ رہے کہ عورت کو 2 کپڑے، 3 کپڑوں کے ساتھ ساتھ 2 کپڑے اور زیادہ دیے جائیں گے۔ یکے دامنے کے موئے سر بنا پیچیدہ، ایک دامن کہ اس میں سر کے بالوں کو موڑ کر سینے پر رکھ دیا جائے، موئے سر بدا کہ اس میں سر کے بالوں کو پیچیدہ موڑ کر بسینہ بنہند سینے پر رکھ دیا جائے، ویکے سینہ بند، اور ایک سینہ بند از بغل تا زانو، جو بغل سے زانو تک اس کو رکھا جائے گا۔ وگر میسر نہ شود سے پارچہ کفن کفایت است، کہ اگر جو ہے عورت کے لیے 5 کپڑے میسر نہ ہو تو 3 کفن کے کپڑے کافی ہیں۔ عند ضرورت ہر چیز بہم رسد، کہہ رہے ضرورت کے وقت جتنا بھی کپڑا میسر اسی کے اندر کفن دے دیا جائے گا۔ مسئلہ مردہ مسلمان نہ غسل و کفن دادن و نماز جنازہ خواندن و دفن کردن فرض کفایت است، کہہ رہے کہ مردہ مسلمان مردے کو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا و دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر کسی بستی کے اندر کوئی مردہ مسلمان مر جاتا ہے اور بستی کا ایک ہی آدمی یا 2 آدمی یا 3 آدمی جتنے بھی ہو مل کر غسل دے دیتے ہیں، اسے کفن دے دیتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پوری بستی والے جو ہے گناہ سے اور فرض سے بری ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ وبدون غسل و کفن نماز جنازہ صحیح نہیں ہے، کہہ رہے کہ غسل اور کفن کے بغیر جنازے کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ برائے امامت نماز جنازہ پاشا اولا است، کہہ رہے کہ جنازے کی نماز کے لیے
سب سے احق بادشاہ وقت ہے، پستر قاضی، پھر اس کے بعد قاضی، پستر امام محلہ، پھر اس کے بعد امام محلہ، پستر ولی میت اقرب، اس کے بعد جو میت کا ولی اقرب وہ حقدار ہے، پس اقرب، پھر اس کے بعد یعنی اقرب الی الاقرب قاعدہ ہو، جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جو زیادہ قریب ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ لیکن پدر میت برائے امامت از پسرش اولاس، لیکن میت کا باپ یہ اس کے بیٹے کے مقابلے میں امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اب آگے نماز جنازہ طریقہ بتا رہے ہیں جو بالکل آسان ہے۔ مثلا نماز جنازہ 4 تکبیر است، نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہیں۔ بعد تکبیر اولا سب سے پہلے تو آدمی نیت کر لے، نیت ضروری ہے، اس کے بعد تکبیر اولا کہی جائے گی۔ بعد تکبیر اولا سبحانک اللہم تاخر خان، کہہ رہے تکبیر اولا کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم جو ثنا ہے اس کو پڑھے، اس کے اندر جل ثناؤ کا اضافہ کر دے۔ نزد امام اعظم سورہ فاتحہ خواندن در نماز جنازہ مشروع نیست، کہہ رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے، جائز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر علماء بران کے فاتحہ مخانت، اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ سورہ فاتحہ کو بھی پڑھا جائے۔ بعد تکبیر دوم، اور تکبیر دوم کے بعد درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، درود ابراہیمی کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بعد سوم برائے میت و جمیع مسلمانان دعا خانت، اور تیسری تکبیر کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے، میت کے لیے خاص طور پر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا الی آخرہ۔ وبر جنازہ طفل خانت، کہہ رہے کہ بڑے آدمی کے لیے تو دعا کی جائے گی، اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ مندرجہ ذیل دعا کی جائے گی اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اور اس کے اندر اگر بچہ ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، بچی ہو تو اس میں اجعلہا مؤنث کی ضمیر لگا دی جائے۔ اور بعد تکبیر چاروں سلام گوئے، اور کریں چوتھی تکبیر کے بعد پھر امام سلام کہے گا اور سلام پھیر لیں گے۔ یہاں ایک بات نوٹ میں رکھ لیں کہ یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں، جس طرح امام پر فرض ہے اسی طرح ہر مقتدی پر بھی فرض ہے ان چاروں تکبیروں کو کہنا۔ اور نماز کے اندر جو تکبیرات انتقالیہ ہوتی ہیں وہ مسنون ہے، اگر مقتدی نہیں کہیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جنازے کی نماز کے اندر جو تکبیرات کہی جاتی ہیں فرض ہے امام مقتدی دونوں پر۔